غصہ. ہمارا غصہ تو ہم کو کنٹرول کرنے آتا ہے. کیا ہم سامنے والے کے غصے کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ ہاں بالکل کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں، اگر سامنے والا آپ پہ غصہ ہے تو آپ اس کے غصے کو کیسے ٹھنڈے کریں. بڑی سمپل سٹیپس ہیں. ابھی تو میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں. پہلے میں مارکیٹنگ مینیجر ہوا کرتا تھا. میں ایک کافی مشینز بیچتا تھا. بہت ہائی لیول کی کافی مشین تھی. خریدنے والے سارے بہت رئیس لوگ ہوا کرتے تھے. یعنی شپنگ کارپوریشن کے اونر کی بات کر رہا ہوں. میں ان کا پاس سے کال آیا کہ ان کا مشین خراب ہو گیا. میں ان کے پاس گئے تو مشین دیکھ کے میں بتایا کہ اس مشین کے پیچھے اتنا پیسہ خرچہ ہوتا. تو وہ بڑے غصے والے بڑے حضرت تھے. اس وقت میری عمر تھی ہوگی تقریباً 30 سال اور وہ بڑے حضرت تھے ہوں گے 60 کے اوپر. بہت غصے والے اور سارا اسٹاف ان سے ڈرتا تھا اور سب لوگ بولتے تھے کہ یہ غصے والے صاحب. بہرحال میں گیا، ان کو جب پیسے بتایا بہت غصہ آ گیا. بولے میں مشین پھینک دوں گا، میں آج سے یہ کافی نہیں پیوں گا، میں برانڈ چینج کر دوں گا. کیا کرنا بھائی؟ ہم تو میری تو نئی جاب تھی. اس وقت میں سیلز ایگزیکٹیو ہی تھا، مینیجر بھی نہیں بنا تھا. تو میں بڑا پریشان ہو گیا اور میں آ گیا اپنے آفس. میں کچھ ٹائم دیا، غالباً 4 دن 5 دن ٹائم دیا. پھر میں ان کے آفس میں گیا. میں جا کے کیا جاتے ہی وہ ان کے سیکرٹری کو بولا کہ مجھے سر سے ملنا. تو اندر سے آئے اپنے کیبن سے، ڈور کھولے. کیوں آئے؟ میں بولا میں آپ کا نہیں کروں گا، کافی نہیں پیوں گا. کیوں آئے آپ ملنے میرے سے؟ تو میں ان کو بولا بڑی دھیمی آواز سے، سر میں بس آپ سے ملاقات کرنے آیا، میں ملنے بھی نہیں آ سکتا گا. ہاں آؤ. بڑی اس سے ناراضگی سے ملے. تو میں اپنے ساتھ ایک ہمارا جو ڈیمو کا مشین ہوتا تھا وہ، اور اس کے ساتھ میں کچھ کافی کیپسولز لے کر گیا تھا. ہماری جو مشین تھی وہ کیپسولز تھے کافی کے. ایک کیپسول ایک کپ کافی بناتی تھی. میں ایک 50 کیپسولز اور ایک ڈیمو کا مشین لے کر گیا. میں ان کو جا کر بولا کہ سر میں تو آپ سے ایسے ہی ملنے آیا، تو خالی ہاتھ کیوں آؤں؟ آپ کے لیے میں ایک تحفہ لایا، یہ کافی میری طرف سے آپ پیو. میں تو آپ کا برانڈ چھوڑ دیا. کوئی بات نہیں سر، میں آپ سے بزنس نہیں کر رہا ہوں. آپ بس یہ مشین رکھیے، آپ یہ 50 کیپسول ہوتے ہی بتا دیجئے، میں اپنا مشین واپس لے کر جاؤں گا. اب 2 یا 4 دن کے بعد سیکرٹری سے بھی نہیں، وہ خود فون کیے، صوفی ذرا آئیں گے، آپ سے ملنا ہے. جب میں ان سے ملنے کے لیے گیا بڑا تعجب ہوا. صوفی یہ جو مشین ہے کتنے کا ہے؟ سر اتنے کا ہے. تو اچھا ایسا کرو، میرے کو ایسے 3 مشین لا دو. غصہ کیا تھا؟ میرا مشین پھینک دیں گے. کیوں؟ جسٹ میں بولا اس کا خرچہ اتنا آئے گا. لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ 3 مشین وہ مجھ سے خریدے. تو غصے کو سامنے والے کے کنٹرول کر سکتے ہیں ہم اپنے ایٹیٹیوڈ سے. وہ غصہ کرے، ہم بھی غصہ کر دیے. چلیے اب آپ سوچیں گے ایز اے سیلس مین میرے کو ضرورت تھی. ریسنٹلی میں ایک نئی بلڈنگ میں شفٹ ہوا. مجھے پارکنگ نہیں دی گئی تھی. مجھے سمجھ میں نہیں آیا کدھر پارک کرنا. میں ایک پارکنگ میں لگا گیا. اس کے بعد شام کا وقت تھا، میں واکنگ کے لیے نکل گیا. گاڑی کی چابی میرے جیب میں تھی. میرے بیٹے کا فون آیا، بولے بابا آپ جس پارکنگ میں کار رکھے وہ صاحب آ گئے اور بہت غصے میں ہیں اور بول رہے ہیں کہ وہ گاڑی ہٹاؤ نہیں تو شیشہ توڑ دوں گا. میں بولا اچھا ٹھیک ہے بیٹے میں آ رہا ہوں. میں لڑنے جھگڑنے پہ بھروسہ نہیں رکھتا. میرے سارے کام پیار محبت سے ہو جاتے. میں آیا، بلڈنگ میں آتے بھائی صاحب جو تھے رحیم شہیم 6 فٹ 2 انچ کے ایسا کڑکے ٹھہرے ہوئے ہیں. تو میں جیسے بلڈنگ میں آیا ان پہ نظر پڑی. وہ تو مجھے نہیں جانتے تھے کہ میں ہی وہ پارک کیا، لیکن میں سمجھ گیا ان کو دیکھ کے جو غصے سے ٹہل رہے تھے. میرا بیٹا بھی وہاں ٹھہرا تھا، وہ صاحب کا بیٹا بھی تھا. میں ان کو فوری سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو بولے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں قریب جا کے ہاتھ ملا لیا. اس سے پہلے کہ بچے بولتے کہ کار ان کی ہے، میں جا کے پہلے ان سے ہاتھ ملا لیا. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کون سے فلیٹ میں رہتے ہیں؟ میں فلانی فلیٹ، میں اس فلیٹ میں ہوں، ابھی آیا، مجھے پارکنگ نہیں دی ہے. تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ پارکنگ آپ کی ہے گاڑی میں. تو
बिल्कुल ठंडे हो गए, जो बहुत गुस्से में थे, शीशा फोड़ने की तैयारी में थे, बोले अच्छा आप रखे, कोई बात नहीं सुखबीर भाई, आप जो है गाड़ी रखे, आप हटा लीजिए, आप फलानी जगह है वहां पे आप पार्किंग रख सकते हैं। यानी जो शख्स इतने गुस्से में है कि शीशा तोड़ने तैयार हो गए कि उनकी गाड़ी की जगह हमारी गाड़ी है, मैं उनको भी ठंडा कर दिया सिर्फ अपनी जबान से। तो कोई भी इंसान जब आपके सामने गुस्सा करता है, होता है बाज़ दफ़ा अगर आप शादीशुदा है तो आपकी बीवी एकदम गुस्सा है, इमीडिएटली आप भी गुस्सा कर रहे हैं, वो झगड़े की शक्ल में आ जाएगा। या अगर आपके शौहर आपको गुस्सा कर रहे हैं, आप फौरी जवाब दे रहे हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। या बाज़ दफ़ा कुछ घरों में ऐसा होता है, वालिद को गुस्सा आता है या वालिदों को गुस्सा, बच्चे फौरी फटाफट जवाब दे देते हैं, तो फिर वालिद नाराज, वालिदा नाराज, फिर बच्चे परेशान, उन लोगों को मना रहे हैं। या ऐसा होता है कि बच्चा गुस्से में है, पेरेंट्स उसको समझ नहीं पा रहे, तो फिर वो नाराजगी चलती है। ये सारी गुस्सा जो है, हम सामने वाले को गुस्से को कुछ देर बर्दाश्त करें, कुछ मिनट, कैसे अपने आप को कंट्रोल करें, अपने इमोशंस को थोड़ी देर के लिए कम कंट्रोल कर लें, सुन ले वो क्या बोल रहा है। जब आप सुनना शुरू करेंगे, सामने वाले का गुस्सा खुद ही से ठंडा हो जाएगा। अक्सर आप लोग देखेंगे रोड पे लोगों का झगड़ा हो जाता, टक्कर होती, भाई हम जाके टक्कर लगा दिया, सामने वाले को गुस्सा आना लाजिम है, थोड़ा उसको बोल लेने दो, फिर उसके बाद आप सॉरी बोल दो। जैसे आया, एक मर्तबा का वाक़या है, मैं अपनी वालदा के साथ जा रहा था स्कूटर पे, सामने कुछ लोग जा रहे थे, स्पीड ब्रेकर आया, मेरी गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई, धक्का लग गया। दो लोग उतरे, गालिबन कुछ पिए हुए थे, मैं तो बिल्कुल इतना ही मतलब ज्यादा पर्सनालिटी भी नहीं थी, वो लोग एकदम उतरे गुस्से से। उतरते ही मैं पहले हाथ बताया, भाई सॉरी गलती से हो गया, हाँ ठीक है। फिर उसके बाद साइड में लिए, भाई क्या हुआ, ये नुकसान हुआ, ये नहीं हुआ, जी ठीक है। उसके बाद 1-2 मिनट बातचीत हुई, उसके बाद बोले अच्छा जाओ कोई बात नहीं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर वक्त हम लड़े, बदजुबानी करें और बात को बढ़ाएं, गाली गलौज करें, ये जरूरी नहीं। हम सामने वाले के गुस्से को कैसे कंट्रोल करें, ये हमारे में है। हम अपना नेचर, या नेचर तो नहीं बोलना चाहिए यहाँ पे, अपने इमोशंस को थोड़ी देर के लिए अगर कंट्रोल कर लें और अपनी जबान को लगाम दे लें, तो इंशाल्लाह सामने कितने भी गुस्से में रहो, चाहे वालिद रहो, चाहे औलाद रहो, चाहे मियाँ रहो, चाहे बीवी रहो, चाहे टीचर रहो, चाहे आप किसी का एक्सीडेंट कर दियो वो रहो, आप उसके गुस्से को कंट्रोल में कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बातें समझ आ रही हैं। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।